الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل للذین کفروا ستغلبون وتحشرون الی جہنم وبئس المہاد۔ آپ کہہ دیں، فرما دیں ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا کہ ان قریب تم پر غلبہ حاصل کیا جائے گا اور تم کو جمع کیا جائے گا الی جہنم، جہنم کی طرف، وبئس المہاد، اور برا ہے بچھونا۔ چند الفاظ کل، یہ فعل امر ہے، واحد مذکر حاضر۔ ہفت اقسام میں یہ اجوف ہے۔ الذین، یہ اس میں موصول ہے۔ ستغلبون، فعل مضارع پر سین اور سوف آ جائے تو ان قریب کے معنی میں بدل دیتا ہے۔ آپ کو کئی دفعہ یہ بتایا، ستغلبون، ان قریب تم پر غلبہ حاصل کیا جائے گا۔ دوسرا ترجمہ اس کا یہ، ان قریب تم مغلوب ہوگے۔ یہ اس کی نسبت آسان ترجمہ ہے۔ مغلوب وہی ہوتا ہے جس پر غلبہ۔ ان قریب تم اے کافرو مغلوب ہوگے، وتحشرون، تم جمع کیے جاؤ گے، الی جہنم۔ تغلبون غلبہ سے نکلا ہے، تحشرون حشر سے نکلا ہے، حشر کا معنی جمع کرنا، اور محشر یہ ظرف مکان ہے، اور الی جہنم، جہنم کا معنی گہرا کنواں، چہنم، جہنم چہنم، اس سے بن گیا جہنم، گہرا کنواں۔ 70 سال اوپر سے ایک وزنی پتھر گرایا جائے تو 70 سال کے بعد وہ اس کی تہہ میں پہنچے گا، اتنا یہ گہرا جہنم ہے۔ وبئس، اور برا ہے۔ بئس فعل مدح ضمے سے ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے متضاد لفظ آتا ہے نعمہ اور حبذا۔ بئس اور ساء یہ دو ضم کے لیے ہیں، اور حبذا اور نعمہ یہ مدح کے لیے، کس لیے؟ مدح کے۔ اور مہاد، یہ لفظ مہد سے نکلا ہے۔ مہد کا معنی پنگوڑے کو بھی کہتی ہیں، گود کو بھی کہتی ہیں۔ گود بھی پنگوڑا ہی ہوتا ہے نا، ماں کی گود بچے کا پنگوڑا، اتنا بچے کو پنگوڑے میں سکون نہیں آتا جتنا ماں کی گود میں آتا۔ اطلب العلم من المہد الی اللحد، علم حاصل کرو مہد سے لحد تک، گود سے گور تک، ماں کی گود سے لے کر قبر تک علم حاصل کرو۔ کوئی 50 یا 60 سال کا پڑھنے لگ پڑے، ہم کہ بابا، اوے بابا تو پڑھدا پیا؟ پڑھنا کوئی عیب؟ حصول تعلیم بہت بڑی ایک نعمت ہے۔ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے یہ آرڈر تھا، کل، جب کل ہو تو اللہ کا آرڈر ہوتا ہے کہ نہیں؟ کہ نبی تو کہے، لفظی منع کیا ہے؟ تو کہے۔ ادباً ہم کہتے ہیں نا کہ آپ فرما دیں، لفظی منع کیا ہے؟ تو کہے۔ اے نبی علیہ السلام ہماری بارگاہ میں تو بار بار یہ دعا کر اور کہے، کیا کہے؟ رب زدنی علما، اے اللہ میرے علم میں۔ کچھ دن ہوئے میں دورہ حدیث والے بچوں کو درس میں پڑھا رہا تھا، میں نے انہیں سوال کر دیا، حدیث پاک پڑھا رہے تھے ترمذی شریف، تو میں نے انہیں کہا بیٹا بتاؤ وہ کون سی ایسی شے ہے کہ اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری عمر اللہ سے مانگتا ہی رہا۔ اب وہ کسی کا ذہن کسی طرف، کسی کو تو کسی کی طرف۔ میں نے کہا تم علماء ہو، رب زدنی علما کا ترجمہ کیا؟ کسی اور شے کے اضافے کا نبی علیہ السلام نے نہیں مانگا، مانگا ہے تو علم کا اضافہ مانگا ہے۔ یا اللہ میرے علم میں۔ اب ایک بڑی جلدی سے یہاں بات عرض کر دوں، اللہ خود فرما رہا ہے کہ اے نبی تو فرما اور کہے کہ یا اللہ میرے علم میں، تو اب اللہ خود حکم دے رہا ہے نا،
بھلا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آرڈر بھی خود کرے، کوئی مالک اپنے ماتحت کو کہے میاں کوئی تنخواہ کا اضافہ چاہتا ہے تو مانگ لے، اب وہ درخواست لکھے جی میری تنخواہ میں اضافہ کرو، اور مالک کے آگے 5,000 دیتا ہوں اب 4,000 دوں گا، کیا ایسا ہو سکتا؟ آپ ہی بولیں نہیں نا۔ جب مالک خود اپنی مرضی سے نواز رہا ہے کہ تو کوئی تنخواہ کا اضافہ کرانا ہے تو درخواست لے آ، اس کا مطلب ہے وہ کچھ زیادہ دینا چاہتا ہے تو ماتحت کو کہہ رہا ہے نا۔ تو اللہ بھی تو اپنے نبی کو کہہ رہا ہے اے محبوب تو کہے کہ یا اللہ میرے علم میں اضافہ کر۔ اب کیا کہو گے کہ اللہ نے ہمارے نبی کے یہ حکم دینے کے بعد علم میں کمی کر دی؟ بلکہ جتنا علم پہلے تھا اس سے بڑھ کر علم عطا فرما۔ مگر ایک مسئلہ میں ضرور ڈنکے کی چوٹ میں کہوں گا، جو رب کا علم ہے نا اس کے مقابلے میں ہمارے نبی کا علم وہ کتنا ہے، وہ کتنا ہے سن لیں آپ۔ اللہ کا علم سمندر ہے، ہمارے نبی کا علم اللہ کے علم کے مقابلے ایک قطرہ ہے۔ اس کا علم سمندر ہے اور ہمارے نبی علیہ السلام کا علم اللہ کے علم کے سامنے، میں نے لفظ کیا کہے، وہ ایک قطرہ۔ اس کا علم ذاتی ہے، اس کا علم عطائی ہے، وہ از خود جانتا ہے۔ نبی علیہ السلام از خود نہیں بلکہ رب کے بتانے سے۔ تو یہ تھا اس آیت کا مختصر ترجمہ۔ تو فرمایا یہ اس کا شان نزول سن لو۔ جب جنگ بدر میں اسلام کو اللہ نے فتح نصیب فرمائی تو فتح کے بعد نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بازار کا نام تھا کین کا، مدینے کے ایک بازار کا نام کین کا، میں لکھ دیتا ہوں تھوڑی۔ تو اس میں زیادہ تر دکانیں یہودیوں کی تھیں۔ آپ نے ان یہودیوں کو جمع کر لیا اور آپ نے فرمایا یہودیوں کلمہ پڑھ لو، اسلام قبول کر لو، ورنہ تمہارا حشر بھی وہ ہوگا جو بدر کے میدان میں کافروں کا ہوا۔ یہودی بولے، انہوں نے کہا جی آپ کا تو واسطہ پڑا ہے اس قوم سے جس کو اتنا تجربہ بھی نہیں تھا، جب ہمارے مقابلے میں آؤ گے نا تو پھر تمہیں پتہ چلے گا۔ اللہ نے اس موقع پر یہ آیت نازل فرما دی کہ محبوب علیہ السلام آپ ان کافروں اور یہودیوں کو سنا دو، جب ہمارے مقابلے میں تم آؤ گے نا تو غالب تم نہیں آنا، غالب ہم آئیں گے، مغلوب ہم نہیں ہوں گے، مغلوب کل للذین کفروا۔ آپ کافروں سے فرما دیں کہ اے کافروں سن لو، ان قریب ستغلبون، تم مغلوب ہوگے، وتحشرون، اور تمہیں جہنم کی طرف۔ دنیا میں ذلت یہ ہے مغلوبیت، اور آخرت میں ذلت یہ ہے کہ تم جہنم کے پکے پکے رہائشی ہوگے۔ اللہ تعالیٰ اسلام پر قائم رکھے اور اسلامی اصول و ضوابط کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا۔